بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، جمعے کی ان بابرکت ساعت میں رحمت خداوندی کو لوٹنے کی نیک نیتی سے حاضر یہاں میرے نیک نفوس دینی ایمانی بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم کس زبان سے شکریہ ادا کریں کہ اس ذات نے ہمیں اور آپ کو ایک عظیم توفیق سے نوازا ہے. دیکھیے، اس دنیا میں آیا ہر انسان اور انسانیت کا ایک بڑا طبقہ جو گو رسالت کو تسلیم نہ کرتا ہو، لیکن اللہ رب العزت اس کی قدرت اور اس کی رضا کا وہ بھی خواہاں ہوتا ہے. اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات نے توحید کے ساتھ رسالت کی دولت سے بھی ہمیں اور آپ کو نوازا. رسالت کو الحمدللہ گلے لگایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو ہم نے اپنی کامیابی اور کامرانی کا بہت مضبوط قوی ترین ذریعہ اور سبب قرار دیا ہے. اس ماحول میں بسنے والا انسان ہمیشہ اس کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے، اس سے خوش ہو جائے، اور وہ ہر لمحہ کبھی کوئی کسی غریب کی خدمت کر کے، کوئی کسی بیمار کی عیادت کر کے، کوئی کسی دکھی کا سہارا بن کر، مختلف انداز میں لوگ اللہ کی رضا کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے اتنے سارے ذرائع اور اسباب اس دنیا میں پیدا فرمائے ہیں اور انسانوں کو عنایت فرمائے ہیں. ان میں ایک بہت بڑا ذریعہ کلمہ طیبہ، قرآن کریم، اس کی تلاوت، اس کے آداب، اس کے حقوق کی ادائیگی، یہ اللہ رب العزت کے قرب کا اور اس کی رضا کا بہت عظیم ذریعہ ہے. لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اللہ کی توفیق کے تحت زبان پر الحمدللہ کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کلمہ طیبہ کی عظمت کو بھی ہم سمجھیں اور عظمت ہمارے دلوں میں جاگزی ہو کہ کلمہ طیبہ جیسے پڑھتا ہے اس کلمے کی تاثیر کیا ہوتی ہے
اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اس کے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعامات ہوں گے۔ بستان العارفین میں کلمہ طیبہ سے متعلق لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر مختلف قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، چونکہ یہ غفلتوں کی دنیا ہے۔ یہاں غفلت کے اتنے سارے اسباب ہیں کہ اس سے آدمی کو اپنے آپ کو بچا کے لے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نافرمانیوں کے کیسے کیسے اسباب، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس سے ہو جاتی ہے، گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ لکھا ہے بستان العارفین میں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ابھی محمد رسول اللہ نے صرف لا الہ الا اللہ 12 حروف ہیں اس کے۔ دیکھیے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اس کے قرب کو حاصل کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے گناہوں کو مٹانا اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا ہے۔ کہ کلمہ طیبہ کے 12 حروف ہیں۔ انسان کے جسم میں 12 اعضاء ہیں جس سے وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ گناہوں کے ارتکاب کے 12 اعضاء ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، دل ہے، دماغ ہے۔ یہ اس طرح کے 12 اعضاء ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی انسان نافرمانی کر لیتا ہے، گناہوں میں وہ بیچارہ اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ کا اہتمام کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کے 12 حروف اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں، تو یہ جتنے بھی اعضاء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں کلمے کی برکت سے۔ کلمہ پڑھتے ہیں ہم، لیکن اس کلمے کی کیا تاثیر ہے، اس میں کیسی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے والے 12 اعضاء کی حفاظت کے لیے بہت معمولی نسخہ، معمولی علاج کہ بھئی کلمہ طیبہ اپنی زبان پہ جاری ہو جائے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا بچہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ہے ہم بھی پڑھتے ہیں، جگہ جگہ پڑھتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کیا تاثیر ہے؟ لکھا ہے کہ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، 19 حروف۔ دوزخ کے دروازوں پر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو مکلف فرمایا ہے۔ جب کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرفوں کی تلاوت کرتا ہے، وہ سارے فرشتے اس کے لیے دوزخ کے وہ سارے دروازے بند کر دیا کرتے ہیں بسم اللہ کی برکت سے۔ معمولی ہے، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس انسان کو بھیجا، کچھ کمائی کے لیے بھیجا ہے، اسے آخرت کمانی ہے، لیکن آخرت کی کمائی کو کوئی اتنا مشکل نہیں بنایا، اتنا آسان بنا دیا ہے۔ معمولی معمولی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات آدمی چڑھتا چلا جاتا ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، مختلف قسم کی تنگیوں میں ہوتے ہیں، تکالیف میں ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنا شروع کرتا ہے تو اس کی بھیک، وہ کبھی بھی اللہ کے در سے خالی ہاتھ نہیں جا سکتا ہے۔ بہت بندے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے لینے کا کیسا کیسا سلیقہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم محتاج ہیں، بھکاری ہیں، پریشان ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے بھیک کیسے مانگی جاتی ہے۔ بھکاری تو ہر در پہ جا کے کتنی عاجزی کرتا ہے، لیکن یہاں انسان کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ دنیا میں غفلتوں میں رہتے رہتے بھیک مانگنا بھی بھول گیا ہے۔ بھکاری جب بھیک نہیں مانگے گا تو اس کی جھولی میں آئے گا کیسے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ بھیک کا اہتمام کریں۔ لکھا ہے کہ بعض بزرگوں نے
اپنے متوسلین کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمارے کفن میں بسم اللہ کی ایک پرچی لکھ کر رکھ دینا۔ کہا کیا بات ہے، اس پرچی سے کیا ہوگا؟ کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کا پہلا دروازہ ہے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو انعامات خداوندی کا بسم اللہ دروازہ ہے۔ اور ہم نے یہ سنا ہے کہ جب کوئی بھکاری کسی مالدار کے در پر پہنچتا ہے اور وہ بھیک مانگتا ہے، مالدار آ کے اگر اس کو بھیک اس کی مالداری اور اس کے ثروت اور اس کے مال کے تناسب سے بھیک تھوڑی دیتا ہے، تو وہ بھکاری اسے آر دلاتا ہے کہ ہم تو آپ کے در کو اتنا بڑا خیال کر کے آئے ہیں، قدرت نے آپ کو اتنا بڑا بنگلہ دیا ہے، اتنی بڑی تجارت دی ہے، آپ اتنے بڑے شخص اور اتنی عزت یافتہ شخص کہلاتے ہیں، اور آپ کی طرف سے بھیک اتنی معمولی ہے۔ وہ آر دلاتا ہے، چنانچہ اس کو آر آتی ہے، کہا اچھا اور لے جاؤ۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ بھیک اس طرح مانگی جاتی ہے، اور مالدار لوگ اصحاب ثروت ان کو یہ شرم آتی ہے کہ ہم اپنے تناسب سے اتنی معمولی بھیک دے کر کسی کو واپس کریں۔ کہا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے کفن میں یہ پرچی ہوگی، جب میدان محشر قائم ہوگا اور جب اللہ کی بارگاہ میں حضوری ہوگی تو اس پرچی کی برکت سے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ اے ذات، تیری ذات تو کتنی عظیم ہے، تیرے یہاں تو معافی کی، معاف کرنے کی اور تیرے غفار ہونے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ تیری مغفرتوں کی وسعت کتنی ہے، تو کتنا معاف کرنے والا ہے، تو کتنا دینے والا ہے۔ تو کہا کہ ہم بھی اس پرچی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ ہم بھکاری ہیں، لیکن تیری ذات عالی اور تیری عظیم ذات کے تناسب سے ہم بھیک چاہتے ہیں۔ کیا کیسے کیسے لوگ ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت سے بھیک مانگنے کا کیسا سلیقہ ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا، کمائی کے لیے بھیجا، اور کمائی کی ایسے آسان راہیں اس کو عنایت فرمائی۔ کلمہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے، قرآن کریم، لیکن ایک المیہ ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اس انسانوں کے حصے میں فرمائی ہے۔ قرآن کریم دنیا جانتی ہے، آپ نے حضرات علماء کرام سے بارہا سنا ہوگا کہ فرشتوں جیسی مقدس جماعت، پاکیزہ جماعت، جن کے یہاں سوائے اللہ کی تسبیح اور اللہ کے ذکر کے، اس کے تقدس بیانی کے کچھ نہیں ہے، وہاں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، گناہ کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہے۔ تو فرشتوں جیسی مقدس اور نورانی جماعت، لیکن قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اور اس تلاوت کے ذریعے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ سے جتنی نیکی پانا ہے، اور اللہ کے قرب کے جتنے درجات چڑھنا ہے، اور اللہ سے جتنا قریب ہو جانا ہے، اللہ کے قرب کا یہ ذریعہ ان کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ فرشتے تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، تلاوت صرف انسان کرے گا، اور انسانوں کی تلاوت کو سننے کا فرشتوں کو اتنا شوق ہوتا ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ قرآن کریم کو اچھے انداز میں تلاوت کرتا ہے تو فرشتے وہاں جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن المیہ ہے کہ اتنی بڑی دولت ہونے کے باوجود اس سے استفادے کی اور اس سے فیضیاب ہونے کی، اس سے نفع اٹھانے کے، حاصل کرنے کی ہمیں توفیق نہیں۔ ورنہ کتنا آسان طریقہ ہے، اللہ کے منادی نے کسی بھی نماز کے وقت آواز دی نہیں کہ ہم اپنی ساری ضروریات کو ایک طرف کر کے، اپنی دکانوں کو بند کر کے، اپنے کاروبار کو روک کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ وضو کر کے آدمی مسجد میں آیا، سنت سے فارغ ہوا کہ جو 10 منٹ بچے ہیں جماعت سے پہلے،
کیوں وقت ضائع کرے گا آدمی؟ یہ 10 منٹ کتنے قیمتی اور کتنے سنہرے کہلاتے ہیں کہ 10 منٹ میں آدمی اللہ کے کلام کو لے کر بیٹھ جائے، اس کی تلاوت کرے۔ اگر تلاوت پر قدرت نہیں ہے تو کم از کم عظمت کی نگاہوں سے اللہ کے کلام کو دیکھے۔ اگر 5 نماز میں ہم نے 10 منٹ اللہ کے کلام کی تلاوت کا اہتمام کیا تو آپ بتلائیے کم از کم دن میں 1 پارہ آسانی سے تلاوت ہو جاتا ہے۔ لیکن امت سے قرآن کریم کی تلاوت بہت کم ہو گئی۔ ہم تسبیح لے کر بیٹھتے ہیں، ہم موبائل لے کر بیٹھتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک ایسا دشمن ہمارے ساتھ ہو گیا ہے جس نے غفلتوں کے پردے ڈال رکھے اور اس نے اللہ تعالیٰ سے ہمارے رشتے کو کمزور سے کمزور تر کر دیا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اور دل گدازی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اسے تو یہ کہا گیا تھا، بھئی آپ دیکھیں کہ نماز میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ اٹھائیں گے، کیا معنی تھا ہاتھ اٹھانے کا؟ لیکن ہم آتے ہیں، موبائل دیکھتے دیکھتے آتے ہیں، کہیں دنیا کو ایک طرف کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ ضرورت تو اس بات کی تھی، دیکھیں آپ نے حضرات علماء کرام سے مسئلہ سنا ہوگا کہ نماز سے پہلے جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں آ کے مصلی پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ ایک ذہن بناتا ہے، وہ ایک ماحول بناتا ہے، وہ اپنے دل کو دنیا سے کاٹ کر اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ بیٹھا ہے لیکن وہ نمازی خیال کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک نمازی ثواب پاتا ہے، اسی طرح خاموش بیٹھا ہوا شخص بھی وہ نمازی کا سا ثواب پاتا ہے۔ کیسے پا رہا ہے؟ یہ ایک محنت کروائی جا رہی تھی کہ آدمی دنیا سے اپنے آپ کو قلبی اعتبار سے، فکری اعتبار سے فارغ کر کر 100% اللہ کا بن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس انسان کو ہدایت دی گئی تھی، لیکن المیہ ہے کہ اللہ کا منادی اپنے معمول کے مطابق نماز کا وقت ہوتا ہے، ہمیں آپ کو مطلع کرتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جماعت کو 5 منٹ باقی ہے، کبھی اور ابھی تھوڑی دیر ہے، پھر جیسے دورے بھاگے آئے تو موبائل ہاتھ میں ہے۔ اور انتہائی افسوس کے بعد یہ ساتھ ہی بات کہی جا رہی ہے کہ ابھی نماز ختم ہوئی ہی نہیں کہ پہلے لوگ سنت اور نوافل کا زبردست اہتمام کرتے تھے۔ اس وقت اس امت کا حال یہ ہے کہ اتنی پریشانیوں میں رہنے کے باوجود نہ سنن کا اہتمام ہے، نہ نوافل کا اہتمام ہے، اور نہ 5 منٹ اللہ کی بارگاہ میں بھیک کے ہاتھ پھیلانے کا اہتمام ہے۔ افسوس کی بات، جیسے ہی نماز ختم ہوئی نہیں کہ جیب میں، پہلے جیب سے تسبیح نکلا کرتی تھی، پہلے ہماری جیب سے تسبیح نکلا کرتی تھی، اب ابھی جیسے ہی سلام پھیرا آدمی کی جیب سے موبائل نکلتا وہ دیکھتا ہے کہیں۔ اللہ کے بندو، ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ تلاوت 10 منٹ اگر ہم نے نماز سے پہلے تلاوت کا اہتمام کیا تو 1 پارہ، اور یہ قرآن کریم کیسا عظیم اللہ کا کلام ہے۔ یہ دنیا میں جس نے اس سے دوستی کی، اس سے محبت کی، اس کے ساتھ عظمتوں سے پیش آیا، یہ قرآن کریم اس کا کیسا ساتھ نبھاتا ہے۔ پڑھیے لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اپنے دوست کے ساتھ حق کے دوستی کیسے نبھاتا ہے، کس انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر کی تاریکیوں میں چلا جاتا ہے، اس کے اولیاء، اس کے رشتہ دار، اس کے اقربا اس کو تنہا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور ابھی اللہ کی طرف سے اس کے یہاں سوالات کا ایک سلسلہ ہونے والا ہے۔ ایسے گھبراہٹ کے موقع میں ابھی منکر نکیر آتے نہیں ہیں، اس سے پہلے قرآن کریم اس کی قبر میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کہاں حاضر ہوتا ہے؟
جس قبر کی تاریکیوں سے اور اس کی ہولناکیوں سے بڑے بڑے اولیاء کرام اور حضرات صحابہ اعظام وہ لرزہ کرتے تھے. قبر کا ذکر آتا نہیں کہ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا تھا. قبر کے ایسے تاریک اور ہولناک ماحول میں یہ اللہ کا کلام، دنیا میں ہم نے اس سے جو دوستی کی تھی اس دوستی کا کیسا حق ادا کرتا ہے کہ وہ منکر نکیر سے پہلے اس صاحب قبر کے یہاں پہنچ جاتا ہے. اور پھر منکر نکیر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہا یہ ہمارا دوست ہے، اللہ کی طرف سے آپ مامور ہیں، اس سے آپ کو جو سوال کرنے ہیں آپ ہماری موجودگی میں کریں گے. ظاہر بات ہے ایسے وقت میں کوئی مونس ہو، کوئی غمخوار ہو، کوئی اپنا سہارا ہو تو وہ ڈر اور خوف بالکل ختم ہو جایا کرتا ہے. قرآن کریم کی طرف سے اس کو اتنی تسلی ہوتی ہے. اب منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں، جب سوال سے فراغت ہو جاتی ہے پھر قرآن کریم اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرو، ہم تمہارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے چادر اور تکیہ مانگ کر لاتے ہیں. کہاں چادر اور تکیے کا تصور، وہاں مٹی میں آدمی رہتا ہے. لیکن صرف اور صرف جو 10 منٹ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا تھا اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس قبر میں بھی قرآن کریم ہمارے لیے ایک بہترین چادر کا انتظام کر رہا ہے، تکیے کا انتظام کرتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان اس کو ارشاد فرما رہی. فرمایا کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے صاحب قبر سے کہ آپ ذرا سا رک جائیے، ہم اللہ کی بارگاہ سے آپ کے لیے چیزیں مانگ کے لاتے ہیں. یہ قرآن بارگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ ایک تیرا وہ بندہ جس نے دنیا میں میرا ساتھ نبھایا تھا، جس نے میرے لیے اپنی ساری ضروریات کو ایک طرف کر کے کچھ اوقات فارغ کیے تھے، کہ میں اس کے لیے آپ کی بارگاہ میں تکیہ اور چادر کے لیے آیا. چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ایک بہترین چادر، ایک شاندار تکیہ اور چنبیلی کا ایک پھول، جنت کے پھولوں میں سے، دنیا کے پھول نے جہاں خوشبو بہت کم ہوا کرتی، ایک پھول ہوتا ہے، آئے گا چادر بچھائے گا، تکیہ دے گا اور پھر اس کے سینے پر یعنی اس کے ناک سے بالکل قریب جنت کی چنبیلی کا وہ پھول رکھ دیا جائے گا. وہ جب تک قبر میں رہے گا اس پھول کی خوشبو سے محظوظ ہوتا رہے گا. 10 منٹ کیا مشکل ہے میرے بھائیوں، 10 منٹ کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہم نے اس طرح اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس کا شوق رکھا تو اس کا کیا صلہ آدمی پاتا ہے. اجر و ثواب اپنی جگہ، اجر و ثواب تو ایک حرف پر 10 نیکی کا مسئلہ ہے ہی ہے. جلدی جلدی اللہ کے ان بندوں میں سے ایک بہت بابرکت اور بہت مقدس بندے کا ایک واقعہ سنا کہ اپنی گفتگو ختم کروں گا. امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، کوفہ کے بہت بڑے امام فی القراءت گزرے، نحو کے بھی بڑے امام اور حدیث شریف کے بھی بڑے امام. یہ امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی قرآن کریم کی خدمت کی. ان سے متعلق تہذیب الکمال، یہ تہذیب الکمال جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کرنے والے جتنے روات ہوتے ہیں، جتنے ناقلین ہوتے ہیں، وہ کس حیثیت کے ہیں، کیا لوگ ہیں، ان کا تعارف اور ان کا ناپتول اس میں بیان کیا جاتا ہے. اس میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ امام حمزہ ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھے ہوئے زار و قطار رو رہے تھے، بہت بے چین اور پریشان تھے. ان کا ایک شاگرد وہاں پہنچتا ہے، سلیم نام کے ان کے شاگرد. انہوں نے جب دیکھا کہ امام زار و قطار رو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے امام کسی آفت میں ہیں، کسی مصیبت اور پریشانی میں آ گئے. چنانچہ شاگرد نے جب امام نے اپنا سجدہ ختم فرمایا تو شاگرد نے امام سے پوچھا کہ کیا بات، کیا پریشانی ہے.
حضرت ہم آپ کا کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ فرمایا بھائی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن گزشتہ رات ہم نے ایک خواب دیکھا جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ کہ اللہ رب العزت نے میری معمولی سی محنت کے نتیجے میں کیا کیا نعمتیں میرے حصے میں فرمانے والے ہیں، اس کی طرف اس خواب کے ذریعے اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے اور اللہ کا ایک منادی صدا لگا رہا ہے، آواز دے رہا، اعلان کر رہا کہ حامل قرآن کریم کو یاد کرنے والے، اس کو لے کر چلنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے، اس کے معانی کو سمجھنے والے ایک طرف ہو جائیں۔ کہا جب اعلان ہوا تو میں امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے بلایا ہے، بلاوا وہاں سے ہے، تو کہا ہم نے یہ سمجھا کہ یہ خاص لوگوں کی لائن ہے، تو ہم اس لائن میں اپنے آپ کو لانے کے لیے 2-4 قدم آگے بڑھے، لیکن ابھی 2-4 قدم بڑھا نہیں تھا۔ یہ کہا گیا کہ صرف تلاوت کرنے والے لوگ نہیں، صرف معنی سمجھنے والے لوگ نہیں، اس لائن میں وہ لوگ آئیں گے جو الفاظ کی بھی تلاوت کرتے ہوں اور قرآن کا منشا سمجھے ہوں، لیکن سمجھنے کے بعد منشا قرآنی کے مطابق انہوں نے زندگی بھی گزاری۔ کہا جب یہ اعلان ہوا تو میرے قدم واپس ہو گئے۔ کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے اور اس کا حق تو ہر کسی کو نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ ان کے قدم تھوڑے واپس ہوئے۔ فرما رہے ہیں کہ ابھی 2-3 قدم واپس ہوا تھا کہ اللہ کے منادی نے پھر تیسری مرتبہ آواز لگائی اور کہا این حمزۃ بن حبیب الزیات، این حمزۃ بن حبیب الزیات۔ تو کہا جب میرے نام سے اعلان کیا گیا تو میری خوشی اور میری مسرتوں کی انتہا نہیں رہی اور میں ان کے پیچھے ہو لے گیا۔ مجھ کو لے کر چلے جنت کے کیسے کیسے مراحل سے اور کیسی کیسی نعمتوں سے، جہاں ممبر ایسے سجائے گئے تھے جواہرات اور ہیروں سے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے میرے باب میں یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ انعام کی تلاوت کرو۔ چنانچہ میں نے سورہ انعام کی تلاوت کی۔ کہا وہ ختم ہو گیا۔ کہا مجھ سے اور تلاوت کے لیے کہا گیا تو ہم نے اور تلاوت کی۔ کہا جب تلاوت سے فارغ ہو گیا، دیکھیے قرآن کی راہ جب کوئی اپناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کیسی شفقتوں سے، کیسی محبتوں سے، کیسی عنایتوں سے نوازا کرتے ہیں۔ دیکھیے امام حمزہ فرما رہے ہیں کہ جب تلاوت سے فارغ ہو گیا اللہ رب العزت نے مجھے قریب بلایا، قریب آ گیا۔ کہا قریب بلانے کے بعد کہا ہمارے چہرے اور سر پر اللہ نے ایسی رحمتوں سے اور ایسی شفقتوں سے ہاتھ پھیرا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک ماں اپنے پیارے بیٹے کے چہرے اور سر پر جتنی ممتاؤں سے اور جتنی شفقتوں اور محبتوں سے ہاتھ پھیرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ شفقتیں تھیں جو اللہ رب العزت ان شفقتوں کے ساتھ میرے سر اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اور فرمایا اے حمزہ تم جا کے لوگوں میں اعلان کر دو کہ میری یہ محبت صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ صرف تمہارے ساتھ اتنی محبت نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا جو بھی بندہ میرے کلام سے محبت کرے گا، میرے کلام کی راہ اپنائے گا، تلاوتوں کا اہتمام کرے گا، اسے یاد کرے گا، اسے سمجھے گا، اس کے ابلاغ کا اہتمام کرے گا، میں ان میں کے ہر کسی کے ساتھ یہی محبت کرنے والا ہوں۔ کیا عظیم نعمت ہے میرے بزرگوں۔ ہم اس کو عرض کر رہے تھے اور امام حمزہ ہی سے متعلق ان کے ایک شاگرد امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام کا انتقال ہو گیا، امام حمزہ کا، ہم نے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا، شیخ کا انتقال ہوا، شاگرد کا انتقال ہوا۔ شاگرد کے ایک شاگرد نے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ امام کسائی سے خواب میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا بھائی مت پوچھیے، اول تو اللہ تعالیٰ نے میری معافی فرما دی۔ بھائی جب معافی کا پروانہ مل گیا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔
اس کے بعد اللہ کی رضا ہوا کرتی، لیکن کہا معافی عنایت فرما۔ کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات کروائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ کیا تم علی کسائی ہو؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اچھا قرآن کریم سنائیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کہا میں نے سورہ صافات شروع کی اور فرماتے ہیں کہ میں جب لہا شہاب ثاقب پر پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا اور فرمایا کہ اے کسائی، میں روز قیامت دوسری امم پر تمہارے ذریعے فخر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے۔ کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رضا کا اعلان فرمایا۔ پھر اس شخص نے خواب میں یہ پوچھا کہ اچھا آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا، لیکن امام حمزہ کا کیا حال ہے؟ کیا آپ کی وہاں ان سے ملاقات ہوئی؟ ارواح کی باہم ملاقات ہوتی؟ کہا آپ تو کہا ہاں امام حمزہ کے باب میں تو کیا پوچھیے، امام حمزہ کا حال تو یہ ہے وہ تو علیین میں ہیں، جنت کے بہت اعلیٰ مقامات ان کو حاصل ہیں۔ کہا ہم ان کو اپنی جگہ سے ایسا دیکھتے ہیں جیسا کہ دنیا میں رہنے والے رات میں آسمانوں میں ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں، وہ جتنی اونچائی پر ہیں اور جیسے روشن ہیں، ہم امام حمزہ کو، امام کسائی فرما رہے ہیں کہ ہم امام حمزہ کو جنت میں اس انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی رضا، اس کا قرب ہمارے لیے بہت آسان فرما دیا ہے، بس ہم تھوڑا سا جی مار کر قرب کی راہوں کو اپنائیں اور اس نقش قدم کو اختیار کریں۔ اللہ کی ذات تو دینے پر تلی ہوئی ہے، لیکن کچھ لینے کا بھی تو سلیقہ چاہیے، کچھ بھیک کا بھی تو سلیقہ چاہیے، اس کا بھی تو شوق چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حق میں اس طرح کی توفیق اور توفیق جیسی نعمت عظمی ہمارے حصے میں مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔